السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے روبیکا لیاقت کے بارے میں۔ جبکہ یہ مسلمانوں کے خلاف اکثر بولتی ہیں اور انہوں نے کچھ نیکی بٹورنے کا کام کیا ہے، تو اس پر کئی ویڈیو ان کے حساب سے کہ میں کچھ نیکی کر لوں، کچھ اچھا کام کر لوں، کچھ اسلام کے مطابق چلوں، اس اعتبار سے انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے، مولوی مولانا کو بلا کر اور کچھ بچوں کو بلا کر قرآن پڑھوا رہی ہیں، اور کچھ اس طرح کی نعت وغیرہ بھی اس میں چل رہی ہے، جس ویڈیو میں میں انشاءاللہ تھوڑا سا دکھا بھی دوں گا آپ کو۔ تو اس پر بہت بڑی تعداد میں اس طرح کی یعنی ویڈیو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے خلاف بنانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کی کمیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کمیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، انسان، صاف بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے کہ اس سے کبھی غلطیاں ہوں گی، کبھی وہ توبہ کرے گا، کبھی غلطیاں ہوں گی، کبھی توبہ کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مستقل گناہ کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہے، اس لیے ہم ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ جتنی جو برائی لے کر آئے گا اس کو بھی وہ دیکھے گا، اور جتنی جو اچھائی لے کر آئے گا اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ ایسا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے 99 برائی کیا ہے، ایک اچھائی کیا ہے، تو 99 برائی کی وجہ سے ایک اچھائی کو چھپا لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک اچھائی، بہت دھیان و توجہ سے سننے والی بات ہے، کان کھول کر سننے والی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کی ایک اچھائی 99 برائی کو مٹا دے، 99 برائی کو مٹا دے۔ میرے محترم عزیزو، یہ بہت ہی زیادہ جو ہے سنبھل کر بولنے والا جملہ ہے۔ ان کے خلاف جو ویڈیو بنائی گئی ہے اور ان کی کمیوں کو دکھایا گیا ہے، کبھی وہ پوجا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی کچھ کرتی ہیں، بے شک یہ ساری چیزیں غلط ہیں، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہرگز ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے دھرم کے مطابق، اپنے دھرم کے اصول و ضابطے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سوال اس بات پر ہے کہ اگر کوئی اسلام کے مطابق یا دین سمجھ کر، حالانکہ بہت سا کام ہم لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں جو دین نہیں ہے لیکن اس کو دین سمجھ رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نیکی ہے، دین سمجھ کر، یا کبھی اللہ کا نام لے رہا ہے، کبھی آسمان و زمینوں میں غور کر رہا ہے، کبھی اپنے رب کے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جیسے 5 منٹ کے لیے ڈر گیا ہو، تو وہ سارے اعمال جو ہے ختم نہیں کیے جاتے، اس کو رکھا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور آخرت میں کل قیامت کے دن اس کو دکھایا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ان کی مخالفت میں ویڈیو بناتے چلے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو جائے۔ فاحشہ عورت کا جو ہے واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فاحشہ عورت جو صرف اور صرف گندے کام کرتی تھی، صرف گندے کام کرتی تھی، وہ ایک مرتبہ جا رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک پیاسا کتا تھا، دیکھا کہ جو ہے پیاس کی حالت سے جو ہانف رہا تھا، تو اس کے من میں یہ بات آئی کہ میں اس کو کیوں نہ پانی پلا دوں، جبکہ اس کا ارادہ بالکل نہیں تھا کہ میں کوئی نیکی کرنے جا رہی ہوں، یا رب کو راضی کرنے جا رہی ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے تھے اور ان کی رضا کے لیے وہ جو ہے کتے کو پانی پلانے جا رہی تھی، بلکہ بس ایک مخلوق سے ایک رحم پیدا ہوا، دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوئی، ایک ہمدردی پیدا ہوئی کہ یہ مخلوق ہے، جاندار ہے، اس کو پلا دینا چاہیے۔ اس نے اپنی جو ساڑی کے ٹونگے میں جو ہے جوتے کو باندھا اور پانی نکال کر پلا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مقصد کی۔ اس لیے بہت سمجھ کر، بہت ہی جو ہے سنبھل کر کسی جملے کا استعمال کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تحقیر ہمارے دل میں آ جائے اور ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ مسئلہ یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا ہے نا، کہ ان کی ساری نیکیاں، ان کی ساری برائیاں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں، ہماری ساری اچھائیاں ان کے نامہ اعمال میں چلی جائیں۔ جبکہ دھڑلے سے اس طریقے سے کسی کے اوپر کسی کی مخالفت میں ویڈیو ڈالنا تو ایک طرح سے غیبت بھی ہے، اور ایک طرح سے اس کی آبرو سے کھیلنا بھی ہے، اور اس کی کمیوں کا اظہار کرنا بھی ہے۔ تو اگر اس طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ایک اچھے طریقے سے ہم کو دعوت دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کام تو بہت اچھا ہو گیا روبیکا لیاقت سے، جو بھی نیک کام، جو صحیح کام، ایسا نہیں کہ روبیکا لیاقت کچھ بھی کرتی رہے وہ سارا نیک کام ہوگا، وہ کام جو سنت و شریعت سے، قرآن حدیث سے ثابت ہوگا، وہ کام کرتی ہوئی اگر وہ نظر آ رہی ہیں تو یاد رکھنا کہ ان کے وہ اعمال جو ہے ظاہر کیے جائیں گے آخرت میں۔ تو یہاں یہ کہنا کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ کام تو بڑا اچھا کیا، اگر یہ سارا کام بھی یہ چھوڑ دیتی تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا، ایک اچھی زندگی ہو جاتی، رب کو راضی کرنے والی زندگی ہو جاتی، بندگی والی زندگی ہو جاتی۔ ان کی سراہنا کرنا ہے اس اچھائی کو لے کر، اس برائی کے اوپر یہ بات کرنی ہے کہ کاش کہ یہ سارا راستہ اگر چھوڑ دیتی تو اور نیک ہو جاتی۔ ماشاءاللہ انہوں نے دیکھو کتنا اچھا کام کیا، یہ والا کام کتنا اچھا کیا، وہاں پر ان کی تعریف اور ان کی بڑائی کی جائے تاکہ حوصلہ بڑھے، اور آئندہ جو ان کے اندر برائیاں ہیں، جیسے ان کے اندر 80 برائیاں ہیں، تو وہ 78 ہو جائیں، 76 ہو جائیں، 75 ہو جائیں، چونکہ ہم ایک اچھائی کو لے کے فوکس کر رہے ہیں اور یہی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہی معاشرے میں جو سب سے بڑی گراوٹ آئی ہے، سب سے بڑی خرابی آئی ہے کہ ہم لوگوں کی اچھائیوں کو نہیں اچھال پا رہے ہیں، لوگوں کی اچھائیوں کو نہیں بلند کر پا رہے ہیں، لوگوں کی اچھائیوں کا چرچا نہیں کر پا رہے ہیں، برائیوں کا چرچا کر رہے ہیں۔
ارے فلاں نے ایسا کر دیا، ڈھکا نے ایسا کر دیا، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ معاشرے میں ایک ہوپلیس پنا آ گیا، یعنی لوگ ٹوٹ گئے، لوگ کمزور ہو گئے کہ میری تو کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، میں تو بکواس آدمی ہوں، مجھ سے تو کوئی امید نہیں لوگوں کو، میں ایک گرا ہوا انسان ہوں. جب انسان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک طاقت آتی ہے، ایک مضبوطی آتی ہے، وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے. میں مانتا ہوں بے شک انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے جو اسلام سے خارج کرنے والا بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جیسے کہ اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہیں، کہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں غیر مسلم ہو گئی، وہ مسلمان آج بھی مان رہی ہیں، ان کے سوال اور ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صبح میں کلمہ پڑھ لیں اور شام میں جو ہے کافر ہو جائیں، یعنی انکار کرنے والے، پھر صبح میں جو ہے پھر دوسری صبح میں کلمہ پڑھ لیں، یعنی توبہ اور گناہ دونوں چل رہی ہو جس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. تو پتہ چلا کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا. جس طریقے سے میں بتایا ہوں کہ ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ان کو دعوت دی جائے کہ بھائی یہ غلط ہے، اس سے اسلام سے ایمان والا خارج ہو جاتا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. نہ کہ اچھائی کوئی کر دیا تو اب اس کے اوپر یعنی ایک ٹپڑی ٹائپ کی باتیں کرنا شروع کر دیے لوگ. نہیں، اس کو موقع دیا جائے، اس کا دل جو ہے پھیلنے دیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھائیوں کو، اس کے پچھلے دن کی برائیوں کو نہ گنوایا جائے. پچھلے دن کی برائیاں ایک الگ مقام رکھتی ہیں، اس کی دعوت دی جائے گی، لیکن اس موقع پہ تھوڑی تعریف والی تو ویڈیو بنا دو، تھوڑی تعریف والی ویڈیو. ماشاء اللہ جو ہے روبیکا لیاقت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھو یہ کام کتنا اچھا کیا یار. ماشاء اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی اچھائی کو قبول کر لے، ان کو ہمیشہ کے لیے ایمان اور اعمال پر ثابت قدم رکھے. بھائی ایسا ہو رہا ہے نا کہ کبھی امید ہو جا رہی ہے اسلام سے خارج ہونے والا عمل، کبھی پھر اسلام کے مطابق عمل. تو ایسی دعا نکلے، ایسی تعریف کا جملہ نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان اور اعمال پہ ہمیشہ کے لیے باقی کر دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. دعائیں کرنا چاہیے، نہ کہ ہمارے اندر ایک جو ہے تنقیدی جملہ ہو، نہ کہ ہم ان کی کمیوں کو بیان کر رہے ہوں، نہ کہ ہمارے دل میں ایک ان کی جلن ہو، ایک حسد ہو. یہ ایمان والے کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور حسد اور جلن رکھنے والا یا لوگوں کی کمیوں کو ظاہر کرنے والا یا لوگوں کی کمیوں کا پتہ لگانے والا اور اس کو جو ہے عام کرنے والا، میرے دوستو اس کے جنت میں جانے کی لالے پڑ جائیں گے، اس کے جنت میں جانے کے لالے پڑ جائیں گے. یاد رکھنا، چاہے کتنا بھی کوئی نیک ہو، کتنا بھی کوئی بزرگ ہو، یاد رکھے وہ فاحشہ عورت کا واقعہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو بہت زیادہ ڈر جانے والی بات ہے، بہت زیادہ گھبرا جانے والی بات ہے. میرے محترم عزیزو، آپ کے محبت اور سپورٹ کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اسی طریقے سے حق اور ناحق کی باتیں، انصاف کی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تھوڑا شیئر کر دیا کرو اور لائک کامنٹ کیا کیا بولتے ہیں، تھوڑا سا اس سے حوصلہ بڑھتا ہے اور آئندہ ویڈیو بنانے میں جو ہے یعنی اندر سے ایک مضبوطی محسوس ہوتی ہے کہ پھر مجھے ویڈیو بنانا ہے، اس لیے کہ اتنا کامنٹ آیا، اتنا لائک آئی. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف فرمائے اور سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے. السلام علیکم.